بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو۔ ماشاءاللہ ایک بار پھر آپ نے سانگر کے عوام نے جس جوش اور جذبے کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہے، جس طریقے سے آپ نے بار بار ہمارا استقبال کیا ہے، ہم یہ محبت کبھی نہیں بھول سکتے۔ الیکشن تو 8 فروری کو ہے، مگر سانگر کے عوام نے آج ہی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ فیصلو ضمیر جو، فیصلو ضمیر جو، نہ میر کا نہ پیر کا، نہ میر کا نہ پیر کا، یہ سانگر کے عوام کا فیصلہ ہے۔ جو بہادر لوگ ہیں، جو غیرت مند لوگ ہیں، جو ڈرتے نہیں ہیں، جو کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، ہم ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، تو وہ سانگر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو ہے۔ ساتھیوں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اب پورا پاکستان میں الیکشن 2 جماعتوں کے درمیان ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان الیکشن ہو رہا ہے، شیر اور تیر کے درمیان الیکشن ہو رہا ہے۔ مگر میدان میں صرف جیالے موجود ہے، مقابلے کرنے کے لیے صرف جیالے تیار ہے۔ شیر تو بلی بن کے گھر میں چھپ رہا ہے، گھر میں چھپ رہا ہے، خود شکار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ کس قسم کا شیر ہے جو گھر میں چھپ کے کہتا ہے، جو ڈر کے مارے گھر میں چھپ کے کہتا ہے کہ کوئی اور شکار کرے میرے مخالف کا، کوئی اور بندوبست کرے میرے مخالف کا، میرے اپوزیشن کو آؤٹ ہی کر دے، پھر یہ شیر باہر شاید نکل جائے۔ یہ کس قسم کا شیر ہے؟ یہ وہ شیر ہے جو آپ کا خون چوستا ہے، خون چوستا ہے، غریب عوام کا خون چوستا ہے، کسانوں کا خون چوستا ہے، مزدوروں کا خون چوستا ہے۔ یہ وہ شیر ہے جس کا شکار آپ نے 8 فروری کو کرنا ہے۔ اگر پنجاب میں مسلم لیگ کا نشان تیر ہے، اب نہیں شیر ہے، یہ تو اب دیکھ سوشل میڈیا پہ چلے گا۔ مسلم لیگ کا نشان شیر ہے، تو یہاں وہ ستارے والے ان کے سہولت کار ہیں۔ آپ نے 8 فروری کو 8
फरवरी को सांगर को क्लीन स्वीप करना है, क्लीन स्वीप। जो भी सियासी यतीमों का टोला इत्तेहाद बना के आपके सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका सफाया करना है, सफाया। मुझे भारी अक्सरियत चाहिए, भारी अक्सरियत चाहिए। आप मुझे देंगे, मैं सिंध के अवाम के आज पार्टी के साथ दे, नुमाइंदगी कर रही है। सिंध का चप्पा चप्पा में आपने हर जगह से मेरा नुमाइंदा मुंतखब करवाना, आपने हर इलाका से, हर जगह से, हर एमपीए सीट से, हर एमएनए सीट पे मेरा नुमाइंदा को मुंतखब करवाए ताकि मैं आपका काम कर सकूं। मैं चाहता हूं कि तो काम में कोई वो कामों में मुझे मदद की जरूरत होता है। मैं ये नहीं हमने हर इलेक्शन में मुझे पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीट्स दिलवाए हैं कि अब पिछले देखिए आपकी साथ की वजह से, आपकी मोहब्बत की वजह से, आपकी जिद्दोजहद की वजह से हमने मिलकर तारीख रकम किया है। हमने पहली बार बल्दियाती इलेक्शन में हर डिस्ट्रिक्ट से जीते हैं, मगर जो सबसे अहम बात है कि कराची का जियाला का मेयर मैंने आपके लिए बनवाया। हैदराबाद का मेयर तारीख में पहली बार जियाला बना है, जियाला। ये आपका तारीखी कामयाबी है। अगर जनरल इलेक्शंस में यही होता है और कराची से लेके कश्मीर तक आप तीर को जितवाते हो तो इंशाअल्लाह ताला हम सिंध का चेहरा तब्दील करेगा और इंशाअल्लाह जरूर अगर आप मुझे जनरल इलेक्शंस में वो रिजल्ट्स दिलवाएंगे जो बल्दियाती इलेक्शंस में मिला, अगर कराची के भी एमएनए आते हैं तो इंशाअल्लाह
یہی طریقہ ہے. یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو آپ کا نمائندگی کرتی ہے، جو عوام کا نمائندگی کرتی ہے، جو غریبوں کی، کسانوں کی، مزدوروں کی، طالب علموں کی نمائندگی کرتی ہے. پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو منشور پہ الیکشن لڑ رہا ہے، جو نظریہ پہ الیکشن لڑ رہا ہے. آپ باقی جماعتوں سے پوچھے، آپ اس سے پوچھے جو چوتھی بار آپ پہ مسلط ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے پوچھے کہ آپ چوتھی بار وزیر اعظم کے امیدوار بننے کے لیے الیکشن میں حصہ لے رہے ہو اور آپ کے پاس منشور ہی نہیں ہے. آپ ان سے پوچھے جو سیاسی ٹیموں کا ٹولہ یہاں الیکشن لڑ رہے ہیں، ان سے پوچھے کہ تیرا منشور کیا ہے، تیرا نظریہ کیا ہے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ کہیں اور دیکھ کے امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ کوئی اور ان کو جتوائیں گے، مگر وہ وقت نہیں رہا. اب اگر آپ نے الیکشن میں حصہ لینا ہے تو آئے، عوام کے پاس آئے، عوام کو بتائے کہ آپ کا منشور کیا ہے، آپ کا ویژن کیا ہے. آپ آئے، عوام سے مانگے ووٹ. پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام پہ یقین رکھتی ہے. قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو یہی وجہ ہے کہ میں دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں آپ پہ اعتماد کرتا ہوں، آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں. میں عوام سے ان کا ساتھ مانگ رہا ہوں کہ آئے ہم مل کے قائد عوام کا نامکمل مشن کو مکمل کرتے ہیں. آئے ہم مل کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو ہم مل کے مکمل کرتے ہیں. اس وقت پاکستان میں سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں؟ باقی جماعتیں اپنی ذاتی فائدہ کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. باقی جماعتیں صرف اس لیے الیکشن لڑ رہے ہیں کہ کوئی صاحب جیل سے بچنا چاہتا ہے تو کوئی صاحب جیل سے نکلنا چاہتا ہے. میں اگر الیکشن لڑ رہا ہوں تو اس لیے کہ میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں، اس غربت سے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، اس بے روزگاری سے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، اس مہنگائی سے آپ کو بچانا چاہتا ہوں. میرا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ ہے. آپ نے اس معاہدہ کو گھر گھر لے کے جانا ہے. آپ نے ہر شہری کے پاس جا کے کہنا ہے کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کے وعدہ ہے. یہ 10 نکات پاکستان کے عوام سے میرے وعدے ہیں کہ اگر وہ مجھے یہ موقع دیتے ہیں کہ میں بحیثیت آپ کا وزیر اعظم آپ کا خدمت کر سکوں تو میرا وعدہ ہے کہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پہ عمل درآمد کروں گا. کیا ہے ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا؟
ہمارا پہلا وعدہ ہے پاکستان کے عوام کو کہ ہم آپ کے آمدی میں نہ صرف ہمارا تک مفت بجلی دلواؤں گا سولر کے تھرو. یہ ہمارا وعدہ ہے پاکستان کے عوام سے کہ قائد عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تو ہم نے وہ مکان کا وعدہ پورا کرنا ہے. ہم نے پاکستان بھر 30 لاکھ گھر بنانا ہے. ہم نے ان گھر میں رہنے والے خواتین کو گھر کا مالک بنانا ہے, مالکانہ حقوق دلوانا ہے. آپ پاکستان کے عوام کے پاس جائے, میرا نمائندے بن کے جائے اور ان کو بتائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب پچھلی بار ان کو وفاقی حکومت ملا تو ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پیپلز پارٹی کی حکومت میں شروع ہوا. اس بار انشاءاللہ تعالی ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے اور ہم غریب ترین عورتوں کو بلا سود قرضہ دلوائیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے, اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے, ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے. اور آپ نے پاکستان کے کسان کے پاس جانا ہے, یہاں سانگر میں ہاری کے پاس جا کے بتانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلی بار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا تھا تو اس بار بے نظیر ہاری کارڈ دیں گے, بے نظیر کسان کارڈ دیں گے. ہم اپنے کسانوں کو مالی مدد پہنچائیں گے یہ ہاری کارڈ کے تھرو. اگر ہم نے آپ کو ڈی اے پی اور یوریا پہنچانا ہے تو ہم اس ہاری کارڈ کے تھرو چھوٹے کسان کو ہاری کو پیسہ دلوائیں گے تاکہ وہ اپنی ضروریات پورا کر سکے. اگر ہم نے آپ کو بیج دینا ہے تو وہ بھی ہم ہاری کارڈ کے تھرو آپ کو بیج دلوائیں گے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ قدرتی آفت ہوا یا کوئی سیلاب آیا یا یہ ڈراؤٹ کی وجہ سے میرے ہاری کو نقصان ہوا تو ہاری کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ہم ان کی فصلوں کا انشورنس بھی دلوائیں گے تاکہ جب قدرتی آفت ہو تو نقصان ان کا نہ ہو. آپ پاکستان کے مزدوروں, محنت کشوں, ان کو بتا دے کہ پچھلی بار ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ دیا تو اس بار ہم بے نظیر مزدور کارڈ دلوائیں گے اپنے مزدوروں کو تاکہ تمام سہولت ڈائریکٹلی اپنے مزدور کے پاس جائے, ان کے جیب میں پیسے جائے, وہ بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم یہ دلوائیں. آپ میرے نوجوان بھائی, میرے نوجوان بہنوں کو بتائے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جہاں پچھلی بار بے نظیر انکم سپورٹ لے کر آئے, اس بار انشاءاللہ تعالی ہم بے نظیر یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے. جو ہمارے نوجوان روزگار کی تلاش میں ہیں مگر ان کو روزگار مل نہیں رہا, ان کو انشاءاللہ تعالی ہم یوتھ کارڈ کے تھرو 1 سال کے لیے مالی مدد پہنچائیں گے. آپ
آپ میرے نوجوانوں کو بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے لیے ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ضلع میں یوتھ سینٹرز کا قیام ہوگا، جہاں نوجوان آ کے ہمارا لائبریریز کا استعمال کر سکے، انٹرنیٹ استعمال کر سکے۔ اگر انہوں نے کوئی سپورٹس کھیلنا ہے تو وہ سپورٹس کھیل سکتے ہیں، اگر وہ کوئی ثقافتی پروگرام یا کوئی میوزک یا جو بھی ان کا شوق ہو، وہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے ایسے سینٹرز بنائیں تاکہ وہ مثبت کام کرے، وہ پازیٹیو کام کرے اور وہ غلط راستے پہ نہ جائے۔ اور انہی یوتھ سینٹرز کے تھرو انشاءاللہ تعالی میں اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام دلواؤں گا تاکہ ہمارے نوجوانوں کو ماڈرن سکلز ملے اور ان کو روزگار کے مواقع ملے۔ انہی یوتھ سینٹرز میں انشاءاللہ تعالی میں ایک دفتر کھولوں گا جن کا کام ہی یہی ہوگا کہ جب میرے نوجوان آپ کے پاس آتا ہے، آپ ان سے بات کریں، آپ پتہ کریں کہ ان میں کیا صلاحیت ہے، یہ کیا کام کر سکتے ہیں، پھر آپ نے ان کے لیے روزگار تلاش کرنا ہے، چاہے وہ حکومت کا روزگار ہو، چاہے وہ پرائیویٹ کا روزگار ہو، چاہے وہ ملک کے باہر کا روزگار ہو۔ یہ حکومت کا ذمہ داری ہوگا کہ میرے ملک کے نوجوانوں کو انہوں نے روزگار کا بندوبست کرنا ہے۔ اور آخری جو میرا وعدہ ہے، میرا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ میں، وہ یہ ہے کہ میں نے یونین کونسل کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کرنا ہے۔ اس لیے یہ میرا خواب ہے کہ پاکستان کا کوئی بچہ نہیں ہونا چاہیے جو بھوکا سوتا ہے، پاکستان کا ایسا کوئی شہری نہیں ہونا چاہیے جو سوئے، اور ان کے لیے ہم بھوک مٹاؤ پروگرام لے کر آئیں گے۔ یہ جو نون لیگ والے ہیں، یہ جو جی ڈی اے والے ہیں، یہ کہتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں اور آپ 18ویں ترمیم ختم کرو، آپ این ایف سی ختم کرو، سندھ کے حق پہ، سندھ کے وسائل پہ بھلے ڈاکے مارو، اور اس طریقے سے وہ اسلام آباد کو چلانا چاہتے ہیں۔ میرا اسلام آباد سے پیغام ہے کہ میں 18 مہینے اب ادھر گزار کے آیا ہوں، میں جانتا ہوں کہ پیسہ ہے، وسائل ہے، آپ عوام پہ خرچ نہیں کرتے۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایسے 17 وزارتیں ہیں جو کہ کوئی کام کے نہیں، میں وہ تمام 17 وزارتیں بند کر کے سالانہ 300 ارب آپ کا پیسہ بچا کے پاکستان کے عوام پہ خرچ کروں گا۔ میں اسلام آباد سے ہوں، کے لیے ہمیشہ پیسہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ سے کتنا رقم اشرافیہ کو سبسڈیز دلوانے کے لیے ہمارا بجٹ میں موجود ہے، بڑے بڑے بجلی گھروں کو سبسڈیز پہنچانے کے لیے کتنا پیسہ استعمال ہوتا ہے۔ اشرافیہ کو سبسڈیز پہنچانے کے لیے وفاق کا کہ وہ اشرافیہ کو دیتے ہیں۔ آپ مجھے اپنا وزیر اعلیٰ، میں یہ سلسلہ بند کروں گا، میں یہ اشرافیہ کا جو اشرافیہ کا 1500 ارب کا سبسڈیز ہے، میں اس کو ختم کر کے اپنے ہاریوں پہ خرچ کروں گا، اپنے مزدوروں پہ خرچ کروں گا، اپنے نوجوانوں پہ، اپنے عورتوں پہ، اپنے غریب عوام پہ خرچ کروں گا۔
کوئی آپ کو ہم جانتے ہیں کہ اپنے حق کیسے چھینا چاہتا ہے. آئے میرے ساتھ دے, آئے میرے آپ کو دوں گا. 8 فروری کو آپ بھاری اکثریت مجھے دلوائے. 8 فروری کو آپ مجھے بھاری اکثریت دلوائے, مجھے پھر کسی اور کا ضرورت نہیں پڑے گا, میں اکیلا آپ کا کام کرواؤں. یہاں سانگر میں میرے 2 نمائندے ہیں نیشنل اسمبلی کے لیے. ایک طرف الیکشن لڑ رہا ہے, اس بار ہمارا نوجوان نمائندہ ہے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ان دونوں کو اسمبلی میں بھیجنا ہے اور بریلیت کے ساتھ بھیجنے. یہ میرے نمائندگی کریں گے نیشنل اسمبلی میں. ان کے ووٹ سے میں آپ کا وزیر اعظم بنوں گا نیشنل اسمبلی سے. یہ آپ کی آواز بنیں گے نیشنل اسمبلی میں. ایم پی ایس پہ علی حسن صاحب, جام شبیر صاحب, نوید تیرو صاحب, پارس تیرو صاحب اور شاہد تہیم صاحب. شاہد بھائی میرے لیے بہت ضروری ہے اپنے بریلیت کے ساتھ. میں اپنے تمام امیدواروں سے ایک حلف لینا چاہتا ہوں. ہاتھ اٹھا کے میرے عوام کے سامنے وعدہ کرو کہ آپ ان کے خدمت کریں گے, ان کے کام کریں گے. جب نوکریاں ہوں گے تو اپنے رشتہ داروں کو نہیں, میرے عوام کو دیں گے. کام آپ ان کے کریں گے, اپنے خاندان کے نہیں, ان کے, میرے کارکن کے, میرے عوام کے کام کریں گے. چلے ساتھیوں, انہوں نے تو وعدہ کیا, آپ کے سامنے وعدہ کیا, میرے سامنے وعدہ کیا, تو آپ سے, عوام سے مجھے ایک وعدہ چاہیے. اب وعدہ کرو, کیا وعدہ کرو آپ ان کے لیے محنت کریں گے, آپ ان کے لیے ووٹ مانگو گے, آپ نہ صرف ووٹ ڈالو گے, آپ ووٹ مانگو گے نا. آپ صرف اپنا گھر نہیں, آپ پورا علاقہ لے کے پولنگ سٹیشنز پہ پہنچیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے جدوجہد جاری رکھے تو 8 فروری کو جیت آپ کی ہوگی. 8 فروری کو جیت جیالو کی ہوگی. 8 فروری کو جیت تیر کی ہوگی, تیر کی. سانگر کا نشان کیا, بی بی کا نشان کیا, بھٹو کا نشان کیا, کسانوں کا نشان کیا, نوجوانوں کا نشان, عورتوں کا نشان, خواتین کا نشان کیا, اقلیتوں کا نشان کیا, ہم سب کا نشان کیا, وفاداروں کا نشان کیا, بہادروں کا نشان کیا, غیرت مندوں کا نشان کیا, جیت کا نشان کیا. نعرے بھٹو.
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سانگڑ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پہلا وعدہ ہے کہ عوام کی آمدنی دگنی کریں گے. وعدہ ہے کہ عوام کو 30 لاکھ مکانات دیں گے. خواتین کو مکانات کے مالکانہ حقوق بھی دیں گے. کسانوں اور مزدوروں کو کارڈ دیے جائیں گے. بے روزگار نوجوانوں کو یوتھ کارڈ دیے جائیں گے. ہر ضلع میں یوتھ سینٹر کا افتتاح کیا جائے گا. یوتھ سینٹر میں لائبریری، اسپورٹس اور انٹرنیٹ ہوگا.